تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ آج کی اس نشست میں جو حج کے تربیتی پروگرام کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب و محبوب حضور پرنور رحمت للعالمین شفیع المذنبین بالمؤمنین رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے سلسلے میں ایک مختصر سی گفتگو کریں۔ مستقل روشنی ذرا مستقل تو مشکل ہو جاتا ہے جی۔ اس گفتگو کا ماحصل پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ حج فرض ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ اربوں روپیہ جو مسلمان خرچ کرتے ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام کے تمام مسلمانوں کا وہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کے مادی میٹیریلسٹک بینیفٹس، اس کے مادی فائدے کیا ہیں؟ یعنی مالی فائدے حج کے کیا ہیں؟ حج سے روحانی فائدے کیا ہیں؟ کیا برکات اور کیا ثمرات ہیں اس کے؟ حج کرنے کے لیے جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا
تو اس حکم کے تحت روئے زمین کے مسلمان ان تاریخوں میں ان کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور امت مسلمہ کو اس کے ثمرات، اس کی برکات اور اس کے اثرات کا کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ تمام سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ حج اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے اپنے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں بڑے لطیف، بڑے محبت بھرے پیرائی میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض کیا جاتا ہے جس میں استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہے۔ اب استطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ تو آیت مبارکہ میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کو فرض کر دیا گیا، اور استطاعت کی شرط لگا دی کہ اگر استطاعت ہے تو حج کرو عمر میں ایک مرتبہ، اگر استطاعت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ استطاعت کا مطلب، اس کی تفسیر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کی شرح فرمائی۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے ذمے کو قرض نہ ہو۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی بچوں کا خرچ دے کر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، کرایہ اس کے پاس ہو، وہاں کے خرچے کا پیسہ اس کے پاس ہو، یہاں کوئی قرض اس کے ذمہ نہ ہو، بیوی بچوں کا خرچ جتنے دن وہاں رہے تو بیوی بچوں کا خرچ دے کر اب جو پیسہ بچتا ہے تو آنے جانے کا کرایہ کر کے تب وہ آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو چندہ کر کے حج کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر فرض ہی نہیں ہوا۔ فرض تو اس پر ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، قرض دینے کے بعد، بیوی بچوں کا خرچ دینے کے بعد آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہنے اور سہنے کا خرچہ ہو، یہ ہے مراد استطاعت سے۔ تقریباً تمام محدثین نے اور مفسرین نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا۔ بہرحال حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے جب حضور نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی شریف میں کہ تم پر حج فرض کیا گیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ہر سال فرض ہوا ہے؟ تو حضور خاموش رہے، حضور نے سکوت فرمایا، ان کا جواب نہیں دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا۔ وہ پھر بولے، اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے تم کو جواب نہیں دیا، اگر میری زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن میں نے سکوت اختیار کیا۔ تو غیر ضروری سوال جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، چنانچہ آیت مبارکہ اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ غیر ضروری سوالات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو، بس جو ارشاد فرمائیں اس کو سن لو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی وضاحت چاہ لو، لیکن اب یہ کہنا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ نہیں۔
حضور اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال حج عمر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اور اگر ادا نہ کرے تو اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یحج فلیحج، تم میں سے اگر کسی شخص کو استطاعت ہو حج کرنے کی تو وہ حج کرے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا، اگر کسی نے حج نہیں کیا، استطاعت تو تھی، پیسہ بہت ہے، لندن بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، جاپان بھی جاتے ہیں، چین بھی جاتے ہیں، لیکن حج کو نہیں جاتے۔ استطاعت ہے، حج فرض بھی ہے، اور اس فرض کو ٹالتے رہتے ہیں، اچھا آئندہ سال کر لیں گے، اچھا آئندہ سال کر لیں گے۔ اب آئندہ سال کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ آئندہ سال عمر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا ہے من استطاع منکم ان یحج فلیحج، تم میں جس کو استطاعت ہو، فرض ہو جائے تو فرض فوراً پورا کر لو، اور اگر کسی نے اس فرض کو پورا نہیں کیا فمات فلیمت فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، اگر اس کا انتقال ہو گیا، حج اس پر فرض تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے یہ کہ یہ ایمان اسلام کا رکن ہے، اسلام کا بڑا اہم ستون ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں، یہ تو تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ حج فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، مہمان بھی بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کا، آنے جانے کا، خرچے کا بندوبست کر کے آنا، اس طرح سے علم غلم سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے بتانا، باقاعدہ انتظام کر کے، لوگوں کا قرض ادا کر کے، سب سے نمٹ کر، بیوی بچوں کے اخراجات دے کر، آنے جانے کا کرایہ رکھ کر، وہاں کے اخراجات کا انتظام کر کے پھر مکہ شریف آؤ، ورنہ تو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حج فرض نہیں ہوتا، جب فرض نہیں ہوتا تو پھر خام خواہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہوگی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ 20 لاکھ 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج پر حاضر ہوتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرض ہو گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا، اور اس کے بعد آخری سال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا۔ وہی پہلا حج تھا اور وہی آخری حج تھا۔ اس سے پہلے حضور نے 4 عمرے کیے، ایک تو یہ حج کے ساتھ کیا اور 3 اس سے پہلے ہوئے، ایک عمرہ قضا تھا اور ویسے 2 اور ہوئے، 4 عمرے فرمائے اور ایک حج فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور وہی آخری حج تھا۔ اسی میں حضور نے ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، ان کو تم مجھ سے لے لو۔ خذوا عنی مناسککم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آخری حج تھا اور حضور نے اس میں حج کے تمام طریقے جو تھے صحابہ کو ان کی وضاحت فرما دی، اور دین جو تھا وہ کامل ہو گیا۔ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے
کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میدان عرفات میں حاضر ہوتا ہے، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر ہونے کا نام حج ہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ ظہر اور عصر کی نماز کا اکٹھا پڑھنا اور اس کے بعد فارغ ہو جانا غروب آفتاب تک۔ تو جو شخص بھی میدان عرفات میں غروب آفتاب کے وقت حاضر ہو گیا اس کا حج ہو گیا، اور اگر ظاہر ہے غروب آفتاب کے بعد آیا تو وقوف کا عرصہ تو ختم ہو گیا، وہ تو غروب آفتاب تک ہے۔ جیسے سحری کا ایک وقت مقرر ہے، اور جیسے افطار کا ایک وقت مقرر ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو افطار کر لیجیے، روزہ ختم۔ جیسے سحری کا وقت ہو جائے روزے کی نیت کر لیجیے۔ تو اسی طرح سے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو ٹھہرنا غروب آفتاب تک، کسی بھی وقت میدان عرفات میں حاضری ہو جائے وہ حاجی ہو گیا۔ چنانچہ جب غروب آفتاب کے وقت، جب غروب آفتاب ہونے لگتا ہے تو اب حاجیوں کے قافلے میدان عرفات سے حج کر کے نکلتے ہیں، مزدلفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی آسائش اور آرام کو چھوڑ کر، اپنے تمام جتنے بھی کاروباری مفادات ہیں ان سب کو چھوڑ کر، اعزاء اور اقارب کو چھوڑ کر میری محبت میں میرے لیے یہ آج یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو اے فرشتوں تم گواہ رہنا، اب میں ان کو اس طرح واپس کر رہا ہوں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح میں ان کو اپنے دربار سے واپس کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور الحمدللہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما ملوہ حج کو رکھا کس لیے؟ اگر یہ دینے کے لیے رکھا ہے کہ بھئی گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے اس کے بھی معاف ہو جائیں گے، تو یہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بھئی جس شخص نے شب قدر پڑھ تو گناہ تو گھر بیٹھے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں جس شخص کو شب قدر ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما لیتا ہے۔ تو یہ تو ساری صورتیں تو یہاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جانا آنا، یہ بات کیا ہے آخر؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ساری بخششیں انعامات تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت پر فرماتا ہی رہتا ہے، کبھی شب قدر کے بہانے، کبھی رمضان کے بہانے، کبھی عید اور بقرعید کے بہانے رحمت اور بخشش کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی ذرا سا بھی بہانہ مل جائے جو کہ بھائی چلو بخش دیا، تو وہ تو اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے اپنے محبوب کی امت پر۔ اور ارشاد فرما دیا نبی عبادی
اے محبوب میرے بندوں کو خبردار فرما دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو غفور الرحیم یہ بشارت یہی دے دیتے، لیکن نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ آزمائش ہے یہ، ہماری محبت میں اپنے گھر کو چھوڑو، ہماری محبت میں کاروبار کو چھوڑو، ہماری محبت میں بیوی بچے جہاں ہیں وہیں چھوڑو، صبح سے شام تک لاکھوں روپے کا لین دین ہے چھوڑو، اعزاء اور اقارب سے بڑی محبت ہے، ان سے دلی وابستگی ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، چھوڑو، اور ہمارے پاس آؤ۔ بات ہے ہم اور عزت افزائی ہو رہی ہے رسول اللہ کی امت کی کہ اب تک ہماری رحمت تمہارے دروازے پر دستک دے کر آتی تھی، اب تم ہمارے دروازے پر، اور پھر کیا کیا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ یہ بھی آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری محبت میں کیا کیا تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، یہ ہماری محبت میں واقعی ہماری محبت میں آتا ہے، یہ ادھر ادھر جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مکہ معظمہ بالکل بے آب و گیاہ میدان ہے، یعنی زرعی زمین نہیں ہے، پانی کے چشمے نہیں بہہ رہے، جھیلیں نہیں ہیں، آبشار نہیں ہے، فاؤنٹن یہ کوئی چیز نہیں ہے، فالس وغیرہ نہیں ہیں، آبشار نہیں ہے، بے آب و گیا میدان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے وادی غیر ذی زرع، جہاں آب و ہوا بالکل موافق نہیں اور کاشت نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع، اس میں اب یہاں کی آب و ہوا کچھ ایسی ہے کہ اس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، بے آب و گیا میدان ہے، خشک ہے، صحرائی علاقہ ہے۔ یہ بیت الحرام کا علاقہ جو ہے بزرگ اور حرمت والا علاقہ جو ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چشمہ نہیں رکھا، کوئی آبشار نہیں رکھا، کوئی نہر وہاں نہیں بہتی، کوئی دریا وہاں نہیں بہتا، بالکل بھی آب گئے۔ ایسے مقام پر جہاں دریا ہوں، آبشار ہوں، باغات ہوں، ایسے مقام پر سب کا جانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے کیسے کیسے خوبصورت مقامات پیدا فرمائے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، یورپ کے اکثر و بیشتر مقامات بڑے حسین مقامات ہیں، آسٹریا، فرانس اور نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بڑے خوبصورت مقامات ہیں، امریکہ میں بھی بڑے خوبصورت مقامات ہیں، کینیڈا میں بھی بڑے خوبصورت مقامات ہیں، بڑی حسین وادیاں ہیں، بڑے حسین جنگلات ہیں، اور بڑے حسین پہاڑی چشمے ہیں۔ تو وہ حسن اور خوبصورتی سے مالا مال علاقے ہیں۔ ہمارا کشمیر ہے، وادی سوات ہے، کالام ہے، بحرین ہے، یہ سب بڑے خوبصورت علاقے ہیں۔ وادی کشمیر جنت نظیر کہلاتی ہے۔ یہ سب کے سب علاقے موجود ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے سوئٹزرلینڈ کو بنایا اتنا خوبصورت، کشمیر کو بنایا اتنا حسین، یورپ کو بنایا اتنا ایسا پرکشش علاقہ ہے کہ دل کھنچتا ہے لوگوں کا، وہی اللہ تبارک و تعالی یہ چشمے، یہ دریا،
وہ ٹھنڈا موسم مکہ معظمہ میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، کوئی کمی تو نہیں تھی، کر دیتے، لیکن نہیں، اگر وہاں لوگ جاتے تو نماز بھی پڑھ لیتے، کعبۃ اللہ شریف میں نماز بھی پڑھ لیتے، لیکن پھر اس کے بعد تفریح کے لیے نکل جاتے، برف کی سیر کرتے، برف پوش پہاڑوں کو دیکھتے، مرغزاروں کو دیکھتے، وادیوں کو دیکھتے، چشموں کو اور آبشاروں کو دیکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے ان چیزوں کو ساری دنیا میں تو پھیلا دیا، لیکن اپنے گھر کے آس پاس یہ چیزیں نہیں رکھی۔ یہ امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم صرف ہمارے لیے آتے ہو، دیکھو اگر صرف ہمارے لیے آنا ہے، جہاں کوئی تفریح کا سامان نہیں ہے، سب سے بڑا روحانی سامان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی محبت اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا، یعنی اللہ کی طرف دل کی لو کا اللہ سے لگانا، یہ ہے وہ امتحان جو یہاں ہوتا ہے۔ تفریح کا کوئی مقام نہیں، آؤ بھائی بیٹھو، تفریح سب سے بڑی کیا ہے؟ حرم شریف میں آؤ، تفریح سب سے بڑی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرو۔ روحانی تفریح کا سارا سامان موجود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نظر بھر کے دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آن کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ 120 رحمتیں ہر آن کعبۃ اللہ پر برس رہی ہیں، اس میں سے 60 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو طواف کعبہ میں مشغول ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ 40 اس شخص کو ملتی ہیں جو وہاں کعبۃ اللہ شریف میں معتکف ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اور 20 رحمتیں یعنی 60 اس کو ملتی ہیں جو طواف کعبہ میں مشغول ہے، 40 اس کو ملتی ہیں جو اللہ کی عبادت میں یعنی نماز میں تسبیح میں مشغول ہے، 40 اس کو ملتی ہیں، اور 20 اس کو ملتی ہیں جو صرف بیٹھا ہوا ہے اور کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، اس پر بھی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی عزت و عظمت اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو عطا فرمائی، اور یہ امتحان یہ ہے کہ اب تم آتے ہو تو صرف ہمارے لیے آتے ہو یا ادھر ادھر کی کچھ خواہشات لے کر آتے ہو؟ نہیں، سب سے ہٹ کر، کوئی تفریح کا تصور نہیں، کوئی پکنک کا تصور نہیں، کوئی سیر و تفریح کا تصور نہیں ہے، آؤ صرف اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہاں آؤ اور حاضری دو۔ کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، مکہ معظمہ، اور میں اس کو بتایا کرتا ہوں بار بار کہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ شہر، یہ روئے زمین پر مشرق مغرب شمال اور جنوب چاروں طرف سے پیمائش کی جائے، اگر زمین کی سمندروں کو ملا کر اور زمینوں کو ملا کر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، تو زمین کی جو پیمائش ہوگی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے، تو زمین کے روئے زمین کے یعنی ورلڈ کے دنیا کے بالکل بیچ میں مکہ معظمہ شہر آ جاتا ہے اگر پیمائش کی جائے۔ تو ہم جس مرکز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مرکز روئے زمین کے بالکل بیچوں بیچ ہے، بالکل بیچ میں، بالکل سینٹر میں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ہم کو بھی سینٹر والا بتایا، چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم کو درمیانی امت بنایا ہے، بیچ کا روئے زمین کے بالکل بیچ و بیچ سینٹر مکہ معظمہ، اسی کی طرف روئے زمین کے مسلمان منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور دنیا بالکل گول ہے، اور یہ کعبۃ اللہ شریف بالکل بیچ میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ساری دنیا جو ہے گھومتی جب ہے تو پرکار جو ہوتی ہے جس سے ہم نشان لگاتے ہیں اور صحیح نشان لگ جاتا ہے، جن لوگوں کے پاس جیومیٹری ہے جب وہ نشان لگانا چاہتے ہیں، لائن کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو جیومیٹری کا قاعدہ یہ ہے اور الجبرا وغیرہ کا کہ وہ اس کو رکھتے ہیں جیومیٹری کو بالکل بیچ میں، اب اس کے بعد انہوں نے گھمایا تو اب لکیر صحیح بنتی چلی جائے گی، یعنی مرکز سے بالکل بیچ سینٹر کو پکڑ کر اب جو لائن کھینچی جائے گی وہ لائن بالکل صحیح آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنا جب ان کو جیومیٹری کے سلسلے میں جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بیچ میں وہ اس کو رکھتے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ وہ لکیر کھینچنا شروع کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جس کو لکیریں کھینچنی ہیں، نقشہ بنانا ہے، پیمانہ بنانا ہے، وہ پہلے ایک مرکز بناتا ہے، مرکز بنانے کے بعد پھر اس کو گھماتا ہے، جب گھماتا ہے تو پوری لائن صحیح چلتی چلی جائے گی۔ تو روئے زمین کا مرکز جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اب جو اس سے وابستہ ہو گیا تو سارا وابستگی کے بعد مطلب یہ ہوا کہ وابستگی کے بعد اب جو اس کی چلت ہے پھرت ہے وہ سب صحیح رستے پر صراط مستقیم پر وہ جا رہا ہے، ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط مستقیم کو قائم فرما دیا، اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو میرا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، کچھ ادھر ایسا نہیں ہے، بالکل سیدھ میں چلا جا رہا ہے، کوئی زگ زیگ والا راستہ نہیں ہے۔ تو مکہ معظمہ کی سرزمین کو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے روئے زمین کے بالکل سینٹر میں بنا دیا۔ اب اس سینٹر کو مسلمان پکڑے ہوئے ہیں، اسی سینٹر کے گرد گھوم رہے ہیں، روئے زمین کے مسلمان اسی سینٹر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مرکز بن گیا۔ تو کعبۃ اللہ شریف ایک مرکز ہے، وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ آئیں اور آنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس مقدس مقام پر کون کون لوگ آئے ہیں، اس مقدس مقام پر کس قسم کے لوگ آئے ہیں۔ اس مقدس مقام پر صرف وہ لوگ آئے ہیں جو آپ کے بھائی ہیں۔ اسلام ایک عالمی اخوت، یونیورسل بردرہڈ، ایک عالمی اخوت کا تصور پیش کرتا ہے، ایک عالمی تصور کو ایک حقیقت کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ عالمی اخوت کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے سب ایک ہیں، ان میں کالے کا گورے کا، رنگ کا اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ریشیل ڈسکریمنیشن، رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ اور نسل، پیسہ، غربت، امارت، مفلسی، فقر اور فاقہ، پیسہ، امارت، بادشاہت، وزارت، یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں
مکہ معظمہ میں میدان عرفات میں لا کر ان کو کھڑا کر دیا، اور کس شان سے کھڑا کیا کہ کالے اور گورے کا، لنگڑے کا، لولے کا، امیر کا، غریب کا، فقیر کا، رئیس کا کوئی فرق نہیں رکھا، سب برابر۔ اور اس برابری کو بتانے کے لیے ایک کام بڑا اہم ہے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، اب اس کو احرام باندھنا پڑتا ہے، اور احرام زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر سے باندھ لیں۔ جب ایئرپورٹ پہنچیں تو اس وقت جب باقاعدہ معلوم ہو جائے کہ بس اب جہاز کی روانگی میں کوئی تاخیر نہیں ہے، تو اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عمرے کی، احرام کی نیت کر لیں۔ عمرہ یا حج جو بھی کرنا ہے، اگر حج میں بہت دن ہے تو صرف عمرہ ہی کرنا ہوگا، یا اگر مدینہ شریف جا رہے ہیں تو پھر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، ان کا نمبر جو اس طرح سے آتا ہے کہ پہلے مدینہ شریف، اس کے بعد پھر مکہ شریف، اور اس کے بعد حج کر کے فوراً گھر واپس۔ تو جو بھی شکل ہو، اگر مدینہ شریف جانا ہے تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے جدے اترے، جدے سے سیدھے مدینہ نکل گئے۔ لیکن اگر مکہ معظمہ جانا ہے تو پھر احرام یہاں باندھنا ہوگا، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کے۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب بورڈنگ کارڈ مل جائے تو بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد یقین ہو گیا کہ ہاں فلائٹ جا رہی ہے، تو اس کے بعد احرام کی کہ احرام تو بندھا ہوا ہے، نیت کر لیں عمرے کی یا حج کی جو بھی ہو، اور نیت کرتے کے ساتھ ہی لبیک پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب کلمہ ہے، عجیب و غریب قسم کا ایک پیغام ہے۔ لبیک میں حاضر، لبیک میں حاضر، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، حمد تعریف، والنعمت اور تمام نعمتیں، لکا اے اللہ تیری ہی دی ہوئی ہیں، سب تعریف بھی تیری ہی ہے، اور نعمتیں سب تیری طرف سے عطا ہوئی ہیں، یہ سب تیرے لیے ہیں، تجھی کو زیبا ہے۔ بڑائی بھی، نعمتوں کا تقسیم کرنا بھی، تعریف بھی، حمد بھی، یہ سب اے اللہ تجھی کو زیبا ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور یہ سارے ملک جو ہیں اے اللہ یہ بھی تیرے ہی ہیں، لا شریک لک، اور اس میں کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ یہ لبیک ہے۔ یہ لبیک کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ترجمہ تو آپ نے سن لیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری خوبیاں، ساری ہی اچھائیاں تجھی کو زیب دیتی ہیں، اور یہ ملک بھی اللہ تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کی اللہ کے حکم سے تعمیر نو کی، کعبۃ اللہ شریف تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے بنایا تھا، طوفان نوح میں اس کی دیواریں ادھر ادھر ہو گئیں، ڈوب گیا، حجر اسود کو اٹھا کر کوہ قبیس میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا، اس کے نشانات کو بھی نقصان پہنچا، تقریباً مٹ جیسے گئے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرو، چنانچہ آپ نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تعمیر سے جب آپ فارغ ہوئے تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے اللہ اب میں نے آپ کے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا، آپ کا حکم تھا، میں نے اور میرے بیٹے نے اور جبرائیل نے مل کر اس کی تعمیر کو مکمل کر دیا۔
ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ شریف آپ کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ وہ پتھر اٹھا کر دیتے تھے، جبرائیل بھی اس میں مدد کر رہے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ دیوار اور پتھر بناتے جاتے تھے۔ تو جب بن گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے اللہ اب کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اے اللہ میں نے کعبۃ اللہ شریف کو بنا دیا، وہ جو کام میرا تھا وہ میں نے کر دیا، اب کعبے کو بسانے والوں کو بھی آپ بھیج دیجیے، وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس کے آباد کرنے والے جو رسول ہیں ان کو بھی بھیج دیجیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی آئیں گے، آپ اے ابراہیم پکاریے لوگوں کو آواز دیجیے، کہیے لوگوں حج کرنے آؤ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا کہ اے اللہ یہاں تو لوگ ہیں ہی نہیں، یہاں تو لوگ ہیں ہی نہیں، یہ گنے چنے چند میرے گھر کے لوگ ہیں کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس، قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا تو تھوڑے سے لوگ تھے، قبیلہ جرہم۔ تو اے اللہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پکاروں، میں آواز دوں، تو کس کو آواز دوں؟ فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے اور اس آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، آپ آواز دیجیے۔ چنانچہ حکم ہوا، قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یأتون من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم خلیل اللہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریے، اذن فی الناس، آواز ہم آپ کی پہنچائیں گے، جو روح ماں کے پیٹ میں ہے اس کو بھی یہ آواز پہنچے گی، اور جو روح ابھی اس دنیا میں نہیں آئی اس کو بھی آواز پہنچے گی، اور جس نے لبیک کہہ دیا ہے آپ کی پکار کے جواب میں، جس نے کہا جب آپ نے کہا لوگو حج کرنے آؤ، تو جس نے آپ کی پکار پر کہا لبیک میں حاضر ہوں، وہ ضرور کعبۃ اللہ میں حاضر ہوگا۔ تو اے ابراہیم آپ آواز دے دیجئے، پہنچانا ہمارا کام۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دے دی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والوہ نے کعبۃ اللہ شریف کو بعد میں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل کہتے ہیں، نوید مسیحا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کی تشریف آوری کی دعا کی کہ جلدی سے اپنے محبوب کو بھیج دیجیے تاکہ کعبہ آباد ہو جائے۔ تو یہ جو حرم کی زمین ہے یہ بڑی بابرکت اور بڑی مقدس ہے۔ اس زمین کی فضیلت پر ایک مختصر سا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث مجدد نور اللہ مرقدہ فاضل بریلوی کا ایک مختصر سا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، دیکھیے کیا پیارا انداز ہے، اعلیٰ حضرت کا اپنا بڑا منفرد انداز ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ تو سر کے بل جانے کی جگہ ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ شریف کو ایک عظمت حاصل ہے۔ کعبۃ اللہ شریف
سب سے پہلا عبادت کا مرکز بنا. قرآن مجید و فرقان حمید اس کی گواہی دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں سب سے پہلا عبادت کرنے کا مقام، اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس للذی ببکۃ، برکت والی جگہ، مبارکن، برکت والی جگہ، اور ہدایت کا مرکز مکہ معظمہ ہے. تو یہ پہلا، دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ جو بنا ہے وہ مکہ معظمہ ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے. اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ اس کے تقریباً 40 برس کے بعد بیت المقدس جو ہے وہ بنا. تو کعبۃ اللہ شریف پہلے ہے اور بیت المقدس شریف بعد میں ہے. بہرحال روایات اسی طرح سے ہیں، بعض روایت میں 60 بھی آتا ہے. بہرحال جو بھی ہو اس سے بحث نہیں، مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ سب سے پہلے بنا. اس کے بعد اگر دوسرا مرکز عبادت بنا ہے تو وہ بیت المقدس. اب اس کی تفصیل ہے باقی، میں اس وقت جو بات عرض کر رہا تھا مختصر سی وہ یہ کہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ معظمہ کو، جس کی حاضری کی سعادت ملی، تو جو پہلی نظر، اب اس کی پہلی حاضری ہوئی، کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوا تو پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، تو جو دل میں اس کی آرزو ہے اور مراد ہے، کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دل میں آرزو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اور یہ آپ سن چکے کہ اس کی طرف دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن سبحان اللہ جو عبادت کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص تو 40 رحمتیں اس کو مل رہی ہیں. 120 میں سے 40 نمازی کا حصہ ہوتا ہے جو عبادت میں مشغول ہے. لیکن جب نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیے 1 رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کی برابر ہے. یہ مظہر جمال ہے. مکہ معظمہ مظہر جمال الہی ہے اور مظہر جلال بھی ہے. اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی، کعبۃ اللہ شریف میں 1 روپیہ خیرات کر دیا، 1 روپے کے بدلے 1,00,000 روپے کا ثواب. کسی نے ایک نیکی کی، مثلا راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کے پیر میں نہ چبھے، یہ نیکی ہے. اس ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب. اور اگر کسی نے ایک بدی، ایک برائی اگر اس سے سرزد ہو گئی تو ایک برائی کے بدلے میں 1,00,000 برائی لکھی جاتی ہے. تو جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے. جلال یہ ہے کہ اگر ہمارے دربار میں کعبۃ اللہ شریف میں پہنچنے کے بعد 1 گناہ کیا تو 1,00,000 گناہ لکھے گئے، یہ جلال ہے. جمال یہ ہے کہ اگر تم یہاں آئے اور تم نے ایک نیکی کر لی، 1 رکعت پڑھی ہے، 1 روپیہ دیا ہے ہمارے لیے، تو 1 کے بدلے میں ہم 1,00,000 ثواب عطا کرتے ہیں. ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، مدینہ منورہ سراپا جمال ہے اور جلال نہیں ہے. دیکھیے رحمت للعالمین کا جمال. مکہ معظمہ میں 1,00,000 رکعت کا ثواب 1,00,000. مدینہ منورہ میں جب پہنچی تو 1 رکعت کا ثواب 50,000 کی برابر ہے. 50,000 کے برابر.
اور ایک گناہ کا چنانچہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 50,000 کی برابر، اور ایک بدی کا گناہ صرف ایک بدی ہوتا ہے، باقی 49,999 جو گناہ ہوتے ہیں وہ رحمت للعالمین کی رحمت ان کو دھو دیتی ہے۔ تو مدینہ منورہ سراپا جمال ہے، مکہ معظمہ سراپا جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، اور اسی لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ مکہ معظمہ میں جب رہنا ہو تو بڑا محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے، کہ اس لیے کہ خدا نخواستہ ایک گناہ اگر ہو گیا تو 1,00,000 گناہ لکھے گئے۔ ایک بری نظر سے کسی بھی عورت کو دیکھ لیا، ایک بری نظر سے کوئی بھی ایسا جرم سرزد ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، ظاہر ہے اس کا گناہ 1,00,000 کی برابر ہوگا۔ کسی عورت کو ٹکٹکی باندھ کر گھور کر دیکھتے رہنا یہ زنا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، اے علی آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا زِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، بری نظر سے اپنی کسی بہن کو دیکھنا، تکنا، گھورنا، کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن جب عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ایک نظر جو اچانک پڑ گئی وہ تو اچانک ہے، لیکن بار بار دیکھنا اور گھورنا یہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو مکہ معظمہ میں امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کیا ہے؟ عورتوں کو حکم دیا منہ کھلا رکھو، احرام میں عورتوں کو حکم ہے منہ کھلا رکھو، اور منہ کھلا رکھنے کا حکم کس کو دیا؟ ہر وہ عورت جو طواف کرنے اور کعبۃ اللہ شریف میں حج کرنے کے لیے آئی، منہ کھلا رکھو۔ دنیا کی حسین ترین عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، ایک سے ایک حسین، امریکہ کا حسن، انگلینڈ کا حسن، یورپ کا حسن، مراکش کا حسن، ترکی کا حسن، شام کا حسن، حسن ہی حسن ہے۔ عورتیں بے شمار حسین عورتیں آتی ہیں۔ ہم کو کیا حکم دیا؟ عورتوں کو کہا منہ کھلا رکھو، اور ہم سے حاجی صاحب سے کہا کہ نگاہ نیچی رکھو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہ نیچی رکھو۔ چنانچہ یہ منظر آپ عجیب و غریب دیکھیں گے۔ لندن کے بازاروں میں سے آپ نکلیں تو عورتیں برابر سے گزر رہی ہوں گی تو کونی مار کے بھاگ رہا ہے، کوئی پیسے بھاگ رہا ہے، کوئی چھیڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ خیر لندن کے بعد